آپ علماء کی عزت نہیں کر سکتے، مت کیجئے جلسہ، بند کرا دیجئے جلسے اور مدرسے. عالم کو بلا کے ذلیل کر رہے ہیں آپ، اسٹیج پہ دھمکی دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام ناظرین و سامعین بخیر و عافیت ہوں گے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم کے جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. جہالت انسان کو کس کھائی تک لے جا سکتی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزوں کی بنیادی وجہ جہالت ہوتی ہے، جسے ہم پیچیدگی سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنے والا ہوں. آپ نے شروع میں اس کی جھلکی دیکھ لی ہوگی کہ کس طریقے سے شیخ عبدالغفار صاحب کے اوپر ایک شخص برس کر اسٹیج سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو مزید بیان کرنا ہوگا. پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، پھر ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. کرنا ہی پڑے گا. نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی. نہیں کرے گا جلسہ کا ہر جگہ دے کے جاؤ. بھائی شیخ حسین صاحب کو لایا جائے، بھائی جلدی شیخ حسین صاحب کو اسٹیج پہ لایا جائے. دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر میں آپ کے علاقے میں آنے کے بارے میں 1000 بار سوچوں. آپ عالم بلاتے ہیں، کسی کو غلام بنا کے نہیں بلاتے ہیں. آپ کے سامنے ساری مجبوری بیان کر دی. میں نے اپنے سمے سے زیادہ آپ کے سامنے تقریر کر دی، چندہ بھی کر دیا. اس کے بعد پیچھے سے آواز آئی کہ اتنا کرنا پڑے گا یا ایسا کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ہرجانہ دینا پڑے گا. میں کسی کا غلام نہیں ہوں بھائی، میں کسی کا غلام نہیں ہوں. اب آپ لوگ سمجھ لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے جلسے میں تاریخ دی تو کسی کے ہاتھ کی نام کی میں نے غلامی نہیں لکھوائی تھی. آپ کو کلیئر کر دینا چاہتے کہ آپ غلام بن کے آ رہے ہیں. میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ اس علاقے میں اب انشاءاللہ نہیں آؤں گا. بہت مجھے آج تکلیف ہوئی ہے، بہت درد ہوا ہے مجھے. جس طریقے کا لب و لہجہ، جس طریقے کی زبان استعمال ہو رہی ہے. آپ عالم کو بلا کر کے ڈرا رہے ہیں، اس کو جو ہے آتنکت کر رہے ہیں، اس کو دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں. ایک آدمی مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ سنبھل کے جائیے گا، آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. مطلب آپ اس لیے ایک مہمان کو بلاتے، عالم کو بلاتے ہیں. میں محبت سے، نرمی سے بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ کے فیور کی بات کر رہا ہوں، اور آپ اس طریقے سے میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. میں کتنی بار بتاؤں کہ میری مجبوری ہے بھائی. مجھے شوق ہے کہ میں بائی روڈ 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاؤں. تو آپ نے دیکھ لی ویڈیو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ قوم جو اپنے رہنماؤں کی، اپنے اماموں کی، اپنے سربراہوں کی تعظیم نہیں کر سکتی، عزت نہیں کر سکتی، حفاظت نہیں کر سکتی، کیا وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ مجھے تو امید نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو راہیاب کرایا جائے، لوگوں کو نیک راستوں پہ لایا جائے. اس کے لیے انہوں نے نظام کیا قائم کیا؟ علماء کو بلایا، علماء کو بلا کر ان سے دین کی باتیں سیکھی. لیکن آپ یہ غنڈہ گردی دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کو بلا کر اپنے مرضی کے مطابق غلامانہ طریقے سے ان سے بیان کروا رہے ہیں. یہ حالت صرف اسی جلسے کی نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی آپ دیکھیں گے، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر یہی سلسلہ چل رہا ہے. جو قوم کے سب سے گھٹیا نسل کے لوگ ہوتے ہیں وہ اماموں کے اوپر رعب دکھاتے ہیں، وہ مدرسہ کے اساتذہ کے اوپر رعب دکھاتے ہیں. ان کی حالت اتنی غیر ہوتی ہے. آپ معلوم کریں گے وہ لوگ جو اماموں پہ برستے ہیں، وہ لوگ جو اساتذہ پہ برستے ہیں، در حقیقت ان کی گھر کے اندر کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی. وہ گھر میں بیویوں سے جوتے کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں مسجد میں امام کے اوپر، مدرسے میں اساتذہ کے اوپر اپنا رعب دکھا رہے ہوتے ہیں. بڑے شرم کی بات ہے، بڑے ہی شرم کی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ علماء کی ناقدری آپ کو اس حد تک گرا سکتی ہے، اس حد تک گرا سکتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ قوم کے رہنما ہیں، وہ قوم کے رہبر ہیں. وہ جس طریقے سے چلائیں گے آپ کو چلنا ہوگا. ان کی رہبری میں آپ انگشت نمائی نہیں کر سکتے. علاوہ یہ کہ جب مولانا وقت متعین تک بیان کر کے اٹھنے لگے تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ
کہ آپ کو مزید بیان کرنا ہوگا. جب مولانا نے اصرار کیا کہ آپ مزید نہیں کر سکتا تو آواز آتی ہے کہ اگر آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا. کیسے یہ زبان کیسے یہ خطا کر سکتی ہے کہ ایک عالموں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ بیان چھوڑ کر جائیں گے تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا. صبح سے لے کر شام تک جو مزدور ان کے گھر میں کام کرتا ہے، جب وہ شام کو اپنے وقت متعین تک جانے لگتا ہے، اس کے باپ کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہہ دے کہ تم کیوں جا رہے ہو، تم سے مزید کام لوں گا، اگر تم ابھی چلے جاؤ گے تو دن بھر کی تنخواہ تمہاری کاٹ لوں گا. اس کے سامنے جرات نہیں ہوتی تو ایک عالم کے سامنے جو اپنے وقت متعین تک بیان کر چکا ہے، اس کے سامنے یہ لب کشائی کی جسارت کیسے ممکن ہوئی کہ وہ یہ کہہ دیا کہ اگر آپ اٹھ کے جانے لگیں گے تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا. نہایت ہی شرم کی بات ہے، نہایت ہی شرم کی بات ہے. علاوہ ازیں یہ کہ جب مولانا وہاں سے گزرنے لگے تو ایک شخص مجمع سے کہتا ہے مولانا آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. کتنی بے وقوفی کی بات ہے. وہ لوگ جو ناچ گانوں کے اندر بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جو ناچ گانے دکھانے کے لیے آتے ہیں، کم از کم اس کے اندر کا بیٹھا ہوا شخص اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ وہ شخص جو ناچ گانے کے لیے آیا ہے میری طرف سے محفوظ ہے. لیکن افسوس کہ وہ لوگ جو دینی مجالس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے زبان سے ایسے شخص کے حق میں جو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے یہ بات نکل جاتی ہے کہ آپ کے جان کو خطرہ ہے. نہایت ہی شرم کی بات ہے. آپ کی حیثیت ان سے گری ہوئی ہے، وہ لوگ جو ناچ گانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.